اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع بحث ہے ہمارا وہ ہے سیاست داخلی صبح سے بنام خدا انشاءاللہ بسم اللہ کر کے اس کو آغاز کرتے ہیں باقاعدہ سے۔ کتاب سیاست داخلی کا ایک مقدمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں مقدمے میں رہبر معظم کا بیان وسط سے شروع ہوتا ہے، خود اپنا بیان، اور اس سے پہلے خود جس بندے نے اس کتاب کو ویسے پوش ہیں انہوں نے اسے تدوین و تنظیم کیا ہے، ان کا بیان پہلے ہے۔ مقدمہ ان کا یہ ہے کہ پہلی بات سیاست سے شروع کرتے ہیں کہ سیاست ایک بہت ہی پیچیدہ و پر رمز و راز موضوع ہے، اور یہ اتنا ہی قدیمی موضوع ہے جتنا بشر کی عمر قدیمی ہے، کیونکہ بشر کو ہمیشہ تدبیر کی ضرورت رہی ہے، بشر ہمیشہ مدبریت و مدیریت کے ضمن میں رہا، اس وجہ سے سیاست کی ایک بہت قدیمی موضوع ہے۔ اصلی سیاست کی اصل، نہ یہ سیاست یعنی حکمرانی والا مسئلہ۔ پھر یہاں کہتے ہیں کہ اہم مسئلہ جو ہمارے پاس اس سیاست کے اندر ہے وہ ہے مدیریت، رہبری و امور اجتماعی کو ادارہ کرنا۔ یہ ہمارا محور ہوتا ہے سیاست کے اندر۔ کچھ اہم سوالات ہیں جو دانشمندان اسلام وغیر اسلامی انہوں نے کچھ سوالوں کو اس سلسلے میں ہمیشہ معاشرے سے متعلق پیش کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا حکومت اسلامی، خصوصاً چونکہ ہماری بات سیاست داخلی اور سیاست داخلی میں بھی مد نظر سیاست اسلامی داخلی ہے، یہ مہم ہے مسئلہ۔ حکومت اسلامی کی تشکیل آیا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جو پیش آتا ہے اس سلسلے میں۔ سوال یہ ہے کہ آیا اصل حکومت کے بغیر معاشرے زندگی بسر کر سکتے ہیں، معاشرے اپنی حیات کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں؟ اور اس سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا حکومت اسلامی کے بغیر ایسا کیا جا سکتا ہے کہ معاشرہ حکومت اسلامی کے بغیر زندہ رہے اور اپنے تکامل و سعادت و کمال کو پہنچ سکے؟ آیا ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید حکومت اسلامی نہ بھی ہو تو یہ معاشرے اپنی سعادت کو پہنچ جائیں گے، حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت تشکیل پانے کے بعد پھر کون مسئول ہونا چاہیے اس کا، کس کے اختیار میں دیں اس معاشرے کی زمام؟ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ پھر جو حکومت کرنے آ رہے ہیں ان کو مشروعیت کس نے دی ہے؟ مشروعیت کے ساتھ حکومت کی طرف جانے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ پھر آسیب کیا ہیں، آفات کیا ہیں اس حکومت اور سیاست کی؟ یہ بنیادی سوال ہیں جو یہاں پیش آتے ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ جو علماء اجتماع و سیاست ہیں وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جہاں پر ایک نقطہ اہم ذکر کرتے ہیں کہ غالباً جس عصر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب کہ ایک حکومت اسلامی تشکیل پا چکی ہے، اور وہ حکومت اسلامی جو بالآخر اس معاصر استکباری و استعماری نظام کے مقابل میں ہے، اور آج جتنا یہ مسئلہ اہمیت اور جدیت اختیار کر چکا ہے، پچھلے کسی عصر میں اس قدر جدیت نہیں تھی اس مسئلے میں، خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد۔ اس میں پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ مختلف ابحاث جو زیادہ قابل توجہ ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آیا حکومت کا سنتی ماڈل جو اسلام نے متعارف کروایا ہے وہی ٹھیک ہے یا نہ ایک نیا ماڈرن ماڈل چاہیے حکومت کو؟ یہ اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نقش مردم، حکومت میں لوگوں کا کیا کردار ہے، حکومت میں مسئولین کا کیا کردار ہے؟ پھر اس کے بعد جمہوریت کا مسئلہ، ڈیموکریسی کہاں جائے گا حکومت اسلامی کے اندر؟ بالآخر ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے، یا بالآخر کیا ابہام پایا جاتا ہے اس کے اندر؟ یہ مسئلہ بھی واضح ہو۔ آزادی اور حق حاکمیت و حکومت، دین و سیاست کا رابطہ، یہ کچھ بنیادی موضوعات ہوں گے جو اس قسم کی ابحاث میں قابل تر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر رہبر معظم کا ایک بیان لاتے ہیں۔ میں کچھ چیزوں کو یہاں پر وہ کر رہا ہوں، اسکپ کر رہا ہوں، اب یوں سمجھے کہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ رہبر معظم آ کے اس سلسلے میں اس مقدمے کے اندر، یعنی جس بندے نے کتاب لی اس نے رہبر معظم کا بیان ڈالا، اور رہبر معظم کے بیان میں کچھ چیزیں یہاں پر ذکر کی۔ پہلی بات کہ صدر اسلام کے بعد امام خمینی نے یہ جو ماڈل متعارف کروایا ہے، متعارف یعنی امت اسلامیہ کو متوجہ کی ہے اس کی طرف، یہ وہ پہلا ماڈل ہے اسلامی
جو صدر اسلام کے بعد وجود میں آیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسلام کے مشتاق تھے وہ اس حکومت دینی کے بھی مشتاق رہے ہیں ہمیشہ سے۔ اس کے بعد راوی مظلوم فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل کا بیت، یعنی ہمیشہ جو بولتے رہے ہیں، تکرار کرتے رہے ہیں، وہ یہ تھا: حکومت اسلامی کا قیام، نظام اسلامی کا قیام، اللہ کی حکومت کا قیام۔ یہ امام خمینی کا پورے قیام میں یہ بیت تھا، اور اسی وجہ سے حکومت اسلامی کا درس بھی وہاں انہوں نے نجف میں باقاعدہ شروع کیا تھا، اور وہ کتاب بھی آج موجود ہے جو آپ انشاءاللہ یقیناً مطالعہ کر چکے ہوں گے بارہا۔ پھر اس کے بعد راوی مظلوم فرماتے ہیں کہ بنیادی فرق امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسروں سے یہ ہے کہ اس انقلاب اسلامی سے پہلے جتنے سیاسی و اجتماعی تحولات آتے رہے ہیں وہ اصلاحاتی بیسس پہ تھے، لیکن امام خمینی نے اصلاحاتی بیسس پہ کام نہیں کیا بلکہ انقلابی بنیادوں پہ کام کیا۔ اصلاح میں اور انقلاب میں فرق ہے۔ راوی فرماتے ہیں اگر امام خمینی یہی انقلاب کے عنوان سے آتے لیکن اصلاح انجام دیتے تو فرماتے ہیں کہ یہ آج جتنا آپ کو اہمیت نظر آ رہی ہے کام کی، اس کا ایک دہم بھی اس کی اہمیت نہ ہوتی اگر امام خمینی وہ کام کرتے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ امام خمینی نے انقلاب لایا، اور انقلاب میں اللہ کی حکومت، نظام اسلامی و حکومت اسلامی کی بات کی، اور آج جو ماڈل ہمارے پاس حکومت اسلامی کا ہے اس وجہ سے مسئلہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج یہ بھی انہیں پچھلے انقلابوں کی طرح یا پچھلی اصلاحات کی طرح ایک مسئلہ ہوتا جو اتنا قابل اہمیت نہ ہوتا۔ یہ نقطہ یہاں پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام کا نظریہ تھا کہ ہم حکومت اسلامی لانا چاہتے ہیں۔ حکومت اسلامی کا مطلب انہوں نے واضح کیا، حکومت اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے حکومت مسلمان بلکہ حکومت اسلام۔ یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حکومت مسلمان نہیں ہے انقلاب نظام اسلامی کا قیام، حکومت اسلامی کا قیام، بلکہ حکومت اسلام۔ کیا فرق ہے؟ فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر حکومت مسلمان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت مسلمان ہو تو کیا ہوگا کہ ایک مسلمان حاکم ہونا چاہیے، اور وہ فردی صلاحیت کی بنیاد پر ممکن ہے کہیں فساد کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے، لیکن چونکہ اسلام حاکم نہیں ہے، نظام اسلامی نہیں ہے، لہذا لوگوں کی زندگیاں اسلام سے باہر ہیں، اور اب یہ باہر زندگیاں ان سے فساد و فحشاء کو نکالنے کے لیے یہ حاکم اقدام کر رہا ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ حاکم جائے گا، دوسرا آئے گا، نئے صلاحیت نئے طریقے والا حاکم آئے گا، تو لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ نظام دینی سے باہر بسر ہوں گی، لوگ ارتقا نہیں کریں گے اجتماعی طور پہ۔ ممکن ہے یہ فرد آگے بعض اوقات کوئی نہ کوئی اصلاح کر لے، لیکن لوگوں کی زندگیاں اسلام سے باہر ہوں گی۔ بس امام خمینی جو کام کیا وہ نظام اسلامی و حکومت اسلامی پر تکرار کرتے ہیں، تو حکومت اسلامی سے بھی مراد حکومت مسلمان نہیں ہے بلکہ حکومت اسلام ہے۔ اسی وجہ سے وہ معروف واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے جس میں امام خمینی نے فرمایا تھا کہ بنانیس ایران بے مانت، بناس کے اسلام بے مانت۔ جب یہ تھا یہ جملہ معروف امام خمینی نے کئی دفعہ یہ تکرار کیا۔ پھر اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کا چونکہ مقدمہ کتاب کا ہے، اصل بحث کا ہو گیا، اب ہم آتے ہیں یہ جو کتاب ہے راہبر معظم نے ہمیشہ یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ انقلاب اسلامی کا ریشہ و بنیاد خود امام و ان کا تفکر ہے۔ اگر یہ تفکر امام کا نکال دیا جائے نظام اسلامی سے، امام کا تفکر وہی اسلام کا تفکر ہے، نہ یہ کہ آپ کے امام کا تفکر پہ اپنی جیب سے نکلا ہوا، ایک بڑی مشکل یہ تھی۔ امام کا تفکر، منطقی تفکر، یہ انقلاب کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آگے سے نکالنا چاہے، جیسا کہ یہ ساری حکومتیں یہ جو آئی ہیں بہت ساری، انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اسلام امام خمینی کے تفکر کو نکال کے انقلابیت کو ختم کر دیں۔ تو یہاں پر مؤلف بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر دو کلی باتیں ہیں، ایک سیاست داخلی ہے، ایک سیاست خارجی ہے۔ سیاست خارجی کے لیے دوسرا دفتر ہے جو انشاءاللہ بات کا ہے۔ ابھی جس دفتر میں ہیں اور جس کتاب میں وارد ہیں وہ سیاست داخلی ہے۔ سیاست داخلی میں اگر بیان کریں تو کل 5 ابحاث بیان ہوں گی، اور اس میں 5 بحثیں کلی فصول میں ذکر ہوں گی۔ پہلا مسئلہ جو ذکر ہوگا وہ بنا یعنی مبنائی بحث ہے، کلیات کی بحث ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے البتہ کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں اگر فرصت ہوتی ہے تو درمیان ذکر ہو جاتی ہے، ورنہ ان کو شاید ابھی فعلاً ذکر ہم نہیں کرتے۔
پہلی بات جو ہوگی کلیات و مبانی ہیں، ضرورت اس میں کلیات و مبانی کے اندر ایک بات آئے گی، ضرورت حکومت اسلامی کیا ہے، دین و سیاست کا اسلام کے اندر رابطہ کیا ہے، نظام اسلامی کے اہداف کیا ہیں، نظام اسلامی کے اقدار کیا ہیں. یہ پہلے چیپٹر میں بحث ہوگی جس میں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. دوسرا چیپٹر مردم سالار دینی ہے، جس میں مردم سالار دینی کی ماہیت، امام امت کا رابطہ، ولایت فقیہ کی بات، مردم سالار دینی و غیر دینی، یعنی ڈیموکریسی اور یہ ماڈل، اس کا تقابل ہوگا سادہ الفاظ. اس کے بعد آتے ہیں مردم سالاری اور فرہنگ تہذب، یہ جو حزب ہے، پارٹی بازی، جو پارٹی بازی جمہوریت کے اندر آ جاتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی کہ جیسے یہاں پر بھی دو گروہ بن جاتے ہیں، اصلاح طلب و اصول گرا. تو یہاں پر رہبر معظم کس کو اختیار کرتے ہیں، آیا کسی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کا اندیشہ کیا ہے اس سلسلے میں، اصالت کس کے لیے وہ قائل ہیں اور ان کی تاکید کس امر پر ہے اس مورد میں، وہ اس تیسرے میں بات ہوگی. چوتھا چیپٹر بہت ہی مہم ہے، یعنی اپنے ماہیت کے لحاظ سے، وہ ہے سلوک سیاسی کارگزاران اسلام. اس کے اندر ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی، علماء یہ جو پیروان ائمہ ہدی ہیں ان کی سیاسی زندگی، خدا امام خمینی اور بزرگ علماء جو جہاں ایران میں بھی گزرے ہیں، عراق میں یا دیگر جگہوں پہ جنہوں نے سیاسی کردار ادا کیا ہے، ان کے بارے میں بیان ہوگا. اور پھر اس وقت پانچواں چیپٹر جو ہے وہ فرہنگ سیاسی اسلام کے ایجابی و سلبی پہلو ذکر ہوں گے، جس میں اس کے شاخص، اس کے آصف، اس کے عوامل انحراف اور نظام سیاسی اسلام جس میں تفصیل سے بیان ہوگا. یہ ہماری مقدمے میں گفتگو تھی. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.